اور پھر جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، اللہ نے یہ مال اور دولت دیا ہے، اللہ چاہیں تو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا میرے راستے میں خرچ کر دو، لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنے کندھے کے ساتھ، اپنی گردن کے ساتھ نہ لگا لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل صدقہ اور خیرات نہ کریں، بالکل کنجوس ہو جائیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ لگا لیا، جیب کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے، جیب کی طرف ہاتھ جا ہی نہیں سکتا ہے، اتنا کنجوس بھی نہ بنے، ولا تبسطھا کل البسط، اور ایسا کھلا بھی نہ کر دیں کہ سب کچھ دے دیں، حالانکہ سب کچھ علماء صحابہ نے دیا ہے، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن عام انسان کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے، نہ اتنا تم بخیل ہو جاؤ کہ اللہ کے راستے میں ایک آنا بھی خرچ نہ کرو، زکوٰۃ بھی نہ دو، اور نہ تم اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو وَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنی ضرورتوں کے لیے پھر تم بیٹھ جاؤ، عاجز ہو جاؤ، پھر لوگوں سے مانگتے پھرو، لوگ بھی کہیں کیسا بندہ ہے، اپنا مال سارا خرچ کر دیا، آج ہم سے مانگ رہا ہے، تو نہ اتنا خرچ کرو۔ اور علماء نے پھر اس کا جو فلسفہ طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1/3، وراثت کا بھی یہ اصول ہے، اپنے مال میں سے 3 حصوں میں سے 1 حصہ اللہ کے راستے میں انسان خرچ کر لے تو یہ بہتر ہے۔ تو بہرحال انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر کیا، جہاں جنتیوں کا ذکر آیا، جنت کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا عرضھا کعرض السماء والارض، وہ آسمان، جنت اتنی بڑی ہے کہ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کے درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اعدت للمتقین، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور وہ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ نے پہلی صفت بیان فرمائی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی کی حالت میں ہوں، اگر ان کے پاس مال کم ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء، اور اگر خوشحالی کی حالت میں ہوں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مالداروں کو خرچ کرنا ہے، غریبوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے ہر انسان کا صدقہ اس کی مال کی بقدر ہوتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کھجور کا دانہ اور آدھا دانہ، اس سے بھی صدقے کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ مالدار ہے وہی کرے، پھر تو خود بھئی ہر انسان کا صدقہ اس کے بقدر حصہ ہے، اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچنے کی کوشش کرو وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا 1 دانہ، آدھا دانہ ہی تمہارے پاس ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو، جو جتنا دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔